بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په فارن افیس کې موجود یم. دلته د کشمیر په حواله سره د یو آرټ ایگزیبیشن شوی دی. په دې آرټ کې چې کوم مختلف خلک دي هغوی شرکت هم کړی دی او د نه علاوه چې کوم په کشمیر کې بھارتي فوج د کشمیریانو سره ظلم زیاتی کوي په دې هکله د خلکو سره به خبرې کوو او د نه علاوه چې کوم کشمیریان دي د دوی چې کومه انساني حقوق پامال کیږي او چې کوم د انساني حقوق عالمي تنظیمونه دي چې کوم سیمینارز کیږي د دوی دپاره اواز نه اوچتوي او د سره سره چې کوم کشمیریان اکثر دا ناره لګوي چې کشمیر بنېږه پاکستان او چې کوم پاکستان د دوی دپاره کردار ادا کړی دی تر اوسه پورې هغې نه دا خلک مطمئن دي او که نه او چې کوم په کشمیر کې 920 ورځې نه زیات ټایم وشو چې کوم بنیادي سټیټس دی کشمیر آباد ختم کړی دی نو چې کوم د دوی بنیادي سټیټس دی په دې هکله او ورسره چې کوم دلته راغلي خلک دي کشمیریانو ته څه پیغام لري په دې مختلفو څیزونو به دلته راغلو خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ میں آمنہ ہاشمی ہوں جو میں کامسات یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھاتی ہوں اینڈ ابھی میرا ادھر بھی آرٹ ورک بھی اسی میں ہے. سو ایم پارٹیسپیٹنگ آرٹسٹ. کیا کہیں گی آپ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ جو صورتحال ہے 900 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جو اس کی بنیادی حیثیت تھی وہ ختم کی ہے تو کیا کہیں گی آپ؟ یہ ایکچولی بہت گریو وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کا کیونکہ ہر انسان کی ایکچوئل رائٹ ہے کہ وہ لیو کر سکیں اوپنلی اور فری اور وہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکیں. اور اگر آپ کو آپ کی ایتھنیسٹی یا آپ کے ریلیجن کے بیس کے اوپر آپ کے اوپر یہ ریسٹرکشنز امپوز کی جا رہی ہیں اس طریقے سے لوگوں کی یہ کوالٹی آف لائف کو تو چھوڑیں گے ایسے نہیں لوگ زندہ رہ سکتے. تو آنیسٹلی آئی تھنک کہ دا ورلڈ شوڈ ایکچولی اسپیک اپ فار کشمیریوں کی رائٹس. ہم باقیوں کی کرتے ہیں بٹ ادھر کی آفن جو ہے جب مین اسکیم پہ آتا ہے لوگ اگنور کر جاتے ہیں. تو کشمیریوں کی وائس ایکچولی ہمیں آگے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ انسانی حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہے تنظیمیں بھی ہے لیکن کشمیر میں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. نہ تنظیمیں نظر آ رہی ہے نہ وہ انسانی حقوق جو پامال ہو رہا ہے اس کے لیے نہ کوئی قدم اس طرح اٹھا رہا ہے. کیا کہیں گی؟ آئی تھنک کشمیر میں تو دیا بھی نہیں جا رہا نا چانس کہ یہ حق کیا جا سکے. اب اس میں یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہیں جو کر رہے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور جو دوسرے ملک میں بھی ہیں جن کے لوگ کر رہے ہیں ادھر بھی باقی جو مسلمان ہیں اگر وہ بھی ان کے لیے بولیں گے اگر وہ ریئلائز کریں گے کہ ہم ہی سارے ہیں ہم سارے کے سارے ایک ہی ہیں تو ہر ایک کا جیسے ہمارا ایک حقوق ہے کہ ہم جیسے ادھر کھڑے ہوئے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے اور ان کے لیے اگر وہ نہیں بول سکتے تو ہمیں پھر بولنا چاہیے ضرور. اس ایگزیبیشن سے کیا پیغام دینا تھا دنیا کو؟ کیا کہیں گی ایگزیبیشن کے حوالے سے؟ ویل بیسکلی آرٹ کا تو مین چیز یہ ہے کہ جہاں جب مین اسٹریم میڈیا نہیں بول سکتا تو آرٹ سافٹلی بول دیتا ہے. تو ہمارا ہوپ تو یہی ہے اس والی ایگزیبیشن سے کہ اس طریقے سے لوگ آرٹ کو دیکھیں اور اس سے شاید سمجھ لیں شاید خوبصورتی کے تھرو ہی کہ چینج میک کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ورکس کے تھرو بتاتے رہیں گے یہ سٹوریز تو پھر یہ فائٹ کشمیر کی کبھی بھی ختم اس طریقے سے نہیں ہوئے گی. اگر ہم چپ ہو جائیں گے نا تو پھر ورلڈ بھول جائے گا. بولتے رہیں گے کسی طریقے سے ڈائلاگ کریٹ کرتے رہیں گے تو ان کی سٹوری آگے چلتی رہے گی اینڈ شاید ایک دن ان کو بھی رائٹس ملیں جو جیسے باقی ساری دنیا کے پاس ہیں. اکثر کشمیریوں سے یہ سنتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کیا آپ پاکستان کی جو رول ہے کشمیر کے لیے جو رول ادا کر رہے ہیں کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ جو کشمیر چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. اگر کشمیر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہوں تو ڈیفینیٹلی ہوں. اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ کشمیر ہی ایک اپنا ہو وہ بھی ہو. جیسے ہے کہ جیسے ہم ایک پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہیں ہمارے پاس وہ ساری رائٹس ہیں جو ہیں کیونکہ ہم پاکستان ہیں اینڈ جو سارے لوگ ادھر رہتے ہیں تو ان کے پاس بھی وہی سارے رائٹس ہونے چاہیے. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کشمیریوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ بیسکلی ڈونٹ گیو اپ اور ہم سارے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں کہ اٹس سیڈ ان کے ساتھ جو یہ ہے اینڈ آئی ہوپ ون ڈے ان کا بھی کوئی آواز سن لے اور ہم بھی انہی کے لیے آواز ہی اٹھا رہے ہیں. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے ہیں؟ جی میں ایک پینٹر ہوں. میرا نام نصرت جی ہے اور میں اسلام آباد میں رہتی ہوں. کیا کہیں گی مقبوضہ کشمیر کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور جو وہاں پہ حالات ہے جو بھارتی
فوج کشمیریوں پہ ظلم کر رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کہ تکلیف ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے. آپ وہاں کے حالات اگر سب کے سامنے لانا چاہیں تو میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، جو کہ شاید کمی ہے میڈیا کی طرف سے. اور اویئرنیس دینے کے لیے یہ ایگزیبیشن کی ہے. اگر لوگ نہیں سمجھ پاتے تو شاید ایسے سمجھ جائیں تصویروں کو دیکھ کے. ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے عکاسی کی ہے کشمیر کی. اب یہ میری پینٹنگ ہے، میں نے یہاں پر کشمیر کی پہلے یہ سبزہ دکھایا ہے، ہرا بھرا تھا، پھول پتے تھے، بہت اچھی خوبصورت تھی. اس کے بعد پھر جو سختیاں ہونی شروع ہوئیں وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری وائر لگنی شروع ہو گئیں، پھر وہ آگ لگی، جل گیا سب کچھ. اور یہ جو سب ہیں یہ سب اسپرٹس ہیں، یہ اسپرٹس ہیں جو کشمیر سے اب ختم ہو گئے ہیں لوگ. اور یہ ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی جو بیچاری پریشان حال بیٹھی ہے. جی. انسانی حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، تنظیمیں بھی ہیں انسانی حقوق کی، لیکن کشمیر میں جو انسانی حقوق پامال ہو رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ بس کیا انسان میں الفاظ نہیں ہے میرے پاس اس کے لیے، اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہ کس قدر ظلم ستم ہو رہا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، تو یہ کیا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا یہ سب. میرا تو خیال ہے کہ اس سے پوری دنیا کو چاہیے کہ ہلا کے رکھتے ہیں یہ جو ہے جو حالات آج کل چل رہے ہیں کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آج یہاں پہ آپ لوگوں نے تصویری نمائش کی ہے، اپنے بھی تصویریں لگائی ہے اس نمائش میں، تو اس سے پیغام کیا ہے؟ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے اس تصویری نمائش کے حوالے سے؟ اویئرنیس دینے کے لیے ہے یہ. جو سمجھ سکے اس کو، جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ سکتا ہے اس کو، اس بات کو. لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی کوشش تو کر رہے ہیں بہت، لیکن پھر بھی جس طرح ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں ابھی کمی ہے اس میں بھی. اور پوری دنیا کو بھی کھڑے ہونا چاہیے، ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. معصوم جانے جا رہی ہیں، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسانیت کے ناطے ہی اس پہ غور فکر کریں اور اس پہ کچھ ایکشن لیں اس کے بارے میں. کشمیریوں سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو کیا کہیں گی اور ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں کشمیر تو شروع سے ہی ہمارا تھا، جو شاید غلطی کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے وہ چلا گیا ان کے پاس. اگر شروع سے ہی کچھ لوگ سمجھدار ہوتے اور اس کو آگے لے کے چلتے تو کشمیر ڈیفینیٹلی ہمارا تھا. میرا تعلق بھی کشمیر سے ہی ہے، میرے فادر وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے سب، وہیں پھر آ گئے تھے پاکستان. تو میں سمجھتی ہوں کہ حق تو ملنا چاہیے بالکل ہر ایک کو، اور یہ ذاتی بھی ہے ہر ایک کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ. خود وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں بالکل وہ جو چاہتے ہیں وہی کرنا بھی چاہیے. اگر وہ علیحدہ ملک چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پاکستان کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں. سب سے ضروری ہے وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے. جب تک کہ استحباب رائے نہیں ہوگی وہاں پر یہ نہیں، کتنے بھی بھارتی وہاں اکٹھے ہو جائیں اور کتنے بھی وہ ہندوؤں کو وہاں بسا لیں کر لیں، لیکن پھر بھی میجورٹی کشمیریوں کی ہے. اگر ریفرینڈم ہو تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور اگر پاکستان کے نہیں بھی آتے تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے وہ. 900 سے زیادہ دن ہوئے ہیں جو ان کا بنیادی سٹیٹس تھا وہ انڈیا نے ختم کیا تھا، تو اب تک لوگ جس مشکل میں ہیں اور دنیا کو بھی پتہ ہے لیکن پھر بھی خاموشی ہے. کیا کہیں گی اور کشمیر کے لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں ہمت سے رہیں، کشمیری لوگ سارے ایک نہ ایک دن ضرور اس کا اجر بھی ملے گا سب کچھ. اور میری پوری دنیا کو یہ درخواست ہے کہ وہ ایکشن میں آئیں، کچھ کریں، انسانیت کی خاطر کریں. دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس طرح برے حالات میں رہ کے اور جوان لڑکیاں اور بیچارے عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اس سب کا خیال رکھتے ہوئے میں کہتی ہوں کوئی انسانیت اگر ہے کسی میں تو ضرور وہ ہیلپ کرے اور آواز اٹھائے.
آپ کا نام اور تعلق کہاں سے ہے؟ میں جی فرح محمود اور اسلام آباد میں میری کام سائٹس آرٹ گیلری سے میرا تعلق ہے. کیا کہیں گی مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں پہ جو بھارتی فوج کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو کیا کہیں گی اس ظلم کے حوالے سے اور آج کے اس ایگزیبیشن کے حوالے سے؟ جی ظلم کے حوالے سے تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے جس قدر یہ ظلم زیادہ ہو چکا ہے. اور ایز این آرٹسٹ میں نے کوشش کی ہے کہ ان تصویروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اجاگر کیا جائے. وہ خواتین، وہ بچیاں جن کے ساتھ گینگ ریپس ہو رہے ہیں، ان کو میں نے کوشش کی ہے کہ سمبولیکلی پریزنٹ کر سکوں. اور میرے خیال میں کوئی بھی الفاظ تو اس ساری چیز میں ادا کیے جا نہیں سکتے جتنا ظلم ہے وہاں پہ ہو رہا. اور اس کے علاوہ یہ جو ایگزیبیشن یہاں پہ لگائی گئی ہے، میرے خیال میں کہ ایسی ایگزیبیشنز، ایسی جو ویژولز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے. کہتے ہیں نا کہ پکچر از اے ورتھ آف 1000 برڈس، کہ ہم ان تصاویر سے اگر ہم اویئرنیس کیمپین چلا لیں تو میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ کس قدر تکلیف میں لوگ ہیں. جی کس قدر تکلیف میں یہ خطہ ہے، اور اس کو حل کیا جائے. بجائے اس کے کہ اس طرح کی نمائشیں تو ہم کر لیتے ہیں، ہم آرٹسٹ ہیں، ہم پینٹ بھی کرتے ہیں، مگر پینٹنگز وغیرہ تبھی مطلب اپنے انجام کو پہنچیں گی نا جب اس سے کوئی ان کے اثرات بھی مرتب ہوں. لوگ ان سے مطلب محسوس بھی کریں کہ ایک آرٹسٹ یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، تو ہم بھی اس پورے جو بیسکلی وکٹمز ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. تو مطلب میرے خیال میں تو ہم مسلم امہ کو اس وقت میں آنکھیں کھول کے یونائٹڈ ہو کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ہر سال سیلیبریشنز اور ان ساری چیزوں میں لگے رہیں. ہمیں اس مسئلے کا پکا حل کرنا چاہیے. بالکل حل ضروری بھی ہے. جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بھارتی فوج ظلم کرتا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے دنیا میں تنظیمیں بھی ہیں، لوگ پروگرامز بھی کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں وہ چیز نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے آپ؟ جی کشمیر میں وہ چیز ہونی چاہیے، نظر بھی آنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اگر ہم مطلب پاکستان اور اس کے علاوہ جو باقی مسلم امہ جو ہے ان سب کو یونائٹڈ ہو کے، میرے خیال میں جب تک یک زبان ہو کے ہم نہیں یہ ایشو ریز کریں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور باقی بات اخباروں کی حد تک، میڈیا کی حد تک تو بہت ہو چکی. اس وقت میں اس مسئلے کو حل کرنا مطلب ایک ایکشن لینے کی مطلب کی ضرورت ہے. اور جو کہ نہ صرف پاکستان، کشمیر کے ہر بچے کو، ہر جوان، ہر بوڑھے، عورت کیا مت. اور میرے خیال میں تو کشمیری آلریڈی بہت بہادر ہیں اس سارے سلسلے میں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور اب میرے خیال میں ان کی مائیں بہنیں، ہماری جو بچیاں ہیں وہ بھی بہت ساری قربانیاں دے رہی ہیں، مگر اس کا کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ نظر ہمیں تبھی آئے گا جب ہم سارے مل کے، اور جو اسپیشلی جو پاکستان کی حکومت ہے، اس کے علاوہ باقی مسلم امہ ہے، وہ مل کے جب اس پہ ایکشن نہ لیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں خاص کر کرکٹ میچ میں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، نعرہ لگاتے ہیں کشمیری. آج تک پاکستان نے کشمیریوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ پاکستان نے جو کشمیریوں کے لیے کردار ادا کیا ہے، کوشش تو کر رہے ہیں، مگر میرے خیال میں کہ یہ چیز جو ہے نا ابھی تک تو میں تو ایز این آرٹسٹ ہی کہوں گی، آپ کو محسوس کروں گی، کیونکہ ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ الفاظ اور بہت زیادہ ان کا سہارا نہیں لیتے، ہم تو پھر ایکشن کرتے ہیں. اور جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ الفاظ اور یہ سب کچھ تو بہت ہو چکا، جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے. اور ایکشن میں دیکھیں ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان بھائی کا کام نہیں کرے گا، اس کے لیے نہیں کھڑا ہوگا تو بے فائدہ ہے. ہمیں ایکشن ہر لحاظ سے لینا ہے، زبان سے بھی لینا ہے، اور اپنے ایکشن اپنے ہاتھ سے بھی روکنا ہے وہ ساری چیزیں. اور ہم اس طرح سے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے ہمیں. 920 دن ہوئے، 920 سے بھی زیادہ کچھ. تو جو بنیادی سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ ختم کیا بھارت نے. تو اب تک جو صورتحال ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پیغام کیا ہے؟ ان کے لیے پیغام میرا یہی ہوگا کہ آپ لوگ پلیز ہمت نہیں ہاریں. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا امید نہیں ہونا، نا امیدی کفر ہے، ہاں ہمارے مذہب میں. اور میرے خیال میں کہ ہمیں جس قدر ہمیں کوشش ہم کر سکیں، ہمیں ملامت کرنی چاہیے اس ایکٹ کی. انڈیا نے جتنے برے طریقے سے ابھی تک، جیسے 920 آپ بتا رہے ہیں، 921 دن ابھی میں دیکھ رہی تھی، کہ یہ کہنا آسان ہے
جس پہ ظلم کا ایک دن بھی ہوتا ہے اس پہ وہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. ہم صرف بول سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں اور یقین کریں کہ جب ان کی تصاویر ہوتی ہیں اور جس طرح سے ان بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ سولجرز برا کرتے ہیں, ہمارا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. اور ہم وہ چیزیں شاید ڈپکٹ بھی نہیں کر سکتے. ان کے قریب کوشش کرتی ہوں میں کہ سمبولکلی ریپرزینٹ کر سکوں ان کی جو تکلیف ہے, مگر اس تکلیف کو میرے خیال میں اللہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جانے دے گا. اور ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک فائنلی اس پہ ایک ڈیسیژن لے لیں کہ یا تو کشمیری جو چاہتے ہیں وہی ہونا بھی چاہیے, چاہے وہ ریفرینڈم کے ذریعے جو بھی مطلب اگر وہ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ, نہیں پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے تو اس سے بھی زیادہ ڈبل ویل اینڈ گڈ. تو اگر علیحدہ ملک چاہتے ہیں تو پھر بھی ایکسیلنٹ. تو کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ جو ان کو آزادی کا حق ہے اور وہ جس کے ساتھ شامل ہونا چاہے وہ بھی ان کا بنیادی حق ہے. ہمارے ساتھ شامل ہوں تو بہت اچھی بات ہے, ہم تو انہیں اپنے جسم کا حصہ ہی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں شامل ہونا چاہتے, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, تب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو وہ خود مختاری ملے, وہ ان کو عزت اور وقار ملے جو جس کے وہ مستحق ہیں. ظلم نہ ہو وہاں پہ. ظلم ہے, ہاں جی, وہ ظلم نہ ہو نا ان کو اب وہ عزت و وقار ملے اب اس دنیا میں. کیونکہ سپر پاورز بات کرتے ہیں ہیومینٹی کے جتنے بری طرح سے پرخچے اڑ رہے ہیں کیا مغربی دنیا میں کہیں ہو رہے ہیں ایسے؟ نہیں ہو رہے نا. تو یہاں پہ آنکھیں اور کان کیوں بند کیے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مسلمان ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں تو ہم سب کو یکجا ہو کے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پریشرائز کریں پوری دنیا کو اور اس مسئلے کا پکا حل نکالیں. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ السلام علیکم, میرا نام سیدہ نادیہ رضا ہے اور میں اسلام آباد سے بلانگ کرتی ہوں. پریکٹسنگ آرٹسٹ ہوں, کوآرڈینیٹر ہوں انٹرنیشنل واٹر کلر سوسائٹی کی, پلس میں کالج میں ایز اے سینئر لیکچرر فائن آرٹس بھی پڑھاتی ہوں. اور آج ہم یہاں فارن منسٹر کیا کہیں گی مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے, وہاں پہ بھارتی فوج کی ظلم کے حوالے سے, اور وہاں پہ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جیسا کہ آپ کو میری اس پینٹنگ میں بھی نظر آ رہا ہوگا, یہ بالکل ایک وہی ایکسپریشن ہے جو ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ جو وہاں کی مظلوم عوام کے اوپر جو بروٹیلٹی ہے, وہاں کے انڈین آرم فورسز کا جو ان کے اوپر ایگنی اور ایجیٹیشن ان کے فیسز پہ نظر آ رہا ہے. اف یو کین سی ان کے چہروں پہ وہ سب کچھ عیاں ہو رہا ہے جو ان پہ گزر رہی ہے. اور دس از کوائٹ ڈپریسنگ کہ ہم پوری دنیا اس پہ ابھی تک ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اپنی بات کو اتنا زور سے نہیں پہنچا سکے جو کہ جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. اتنے دن گزرنے کے باوجود ہم آج سب چیزیں کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا. ہمیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اور مضبوط اور اب صحیح طریقے سے کسی پلیٹ فارم پر طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل ہمیں ابھی اس کے لیے اور محنت کرنی ہوگی جب تک کہ یہ سارا ظلم ختم نہیں ہو جاتا. انسانی حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہے, تنظیمیں بھی ہے اور سیمینارز بھی ہوتے ہیں, تو کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ایسی چیز ہے جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور ہم ایک بچہ, معصوم سا جانور کا بھی بچہ اگر گاڑی کے نیچے کسی کے آ جائے یا کوئی, تو اس پہ اتنا میڈیا اور اتنی ہر چیز انٹرنیشنل ہماری ساری کمیونٹیز اکٹھے ہو جاتی ہیں, بولتی ہیں. تو یہ سب کچھ سب دیکھ رہے ہیں, کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا انسان کی ویلیو اس جانور سے کم ہے جس کے لیے آپ اتنا بڑا اسٹینڈ لے لیتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, معصوم بچوں کا, خواتین کا, ان کی جو عزتیں پامال ہو رہی ہیں, جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے. اس کے لیے تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, لیکن آج تک یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا؟ اور یہ بڑھتا جا رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اکثر ہم کشمیریوں سے سنتے ہیں اور مظاہروں میں ویسے بھی کہ کشمیر بنے گا پاکستان, لیکن پاکستان نے اب تک کشمیریوں کے لیے جو رول ادا کیا ہے, کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, پالیٹکس کے اوپر تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کیا کہنا چاہیے بینگ این آرٹسٹ, لیکن جس پلیٹ فارم پہ ہم آج بھی کھڑے ہیں یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے, یہ فارن منسٹری بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. اور ہم اپنی آواز کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ مختلف ذرائع کے ذریعے پہنچا رہے ہیں. یہ اس وقت آرٹسٹ کا ان کے اندر سے جو کچھ جو ایکسپریس کر سکتے تھرو پینٹنگ ہم میسج دے رہے ہیں, کر تو رہا ہے. پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از بیہائنڈ دا سین, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے, لیکن کیوں نہیں وہ کوششیں کامیاب ہو رہی, دیٹ از اے مسٹری. 920 دن سے زائد دن ہوئے جب سے مطلب بھارت نے جو کشمیر کا بنیادی حیثیت تھا وہ ختم کیا ہے,
اور تب سے لے کر اب تک جو ظلم ہے، وہ جو لوگ مشکل میں ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گی، اور ساتھ ساتھ کشمیریوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ کشمیریوں کے لیے تو میں یہی پیغام دوں گی کہ حوصلہ مت ہاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی کا دن ضرور دکھائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے سرزمین پہ آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہوں گے۔ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں، اس چیز کا میں ان کو میسج دوں گی، ڈٹے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اور پاکستان کے لیے بھی یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس کو اور اسٹرانگلی اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ اس کے اوپر میٹنگز کریں، کانفرنسز کریں، اور واٹ ایور دے آر ڈوئنگ اس میں اور اضافہ کریں۔ کیا کہیں گی آپ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، وہاں پہ بھارتی فوج کی ظلم کے حوالے سے، جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ بھارتی فوج ظلم کر رہا ہے کافی عرصے سے، وہ بہت زیادہ پریشان حال صورتحال میں ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بینگ ہیومن، انسان ہونے کے ناطے کہنا، اب میرا خیال ہے کہنے سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کچھ جس کیپیسٹی میں جس حد تک کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں، اور آج کل اسٹوڈنٹ ہم لوگوں سے زیادہ ویل اویئرڈ ہے، بچے آج کل خود اتنے حساس ہیں، آج کے بچے ہماری نوجوان نسل وہ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اگر صرف بات بھی ہوتی رہے یا جو کچھ ہم کر سکیں وہ کرتے رہیں، تو یہ کسی حد تک ہے جو ہم کر پائیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہاں پہ ایسی جگہ پہ ایونٹ ہونے کا بھی یہی مقصد ہے کہ پورے ملک میں ہم لوگ جتنا جو کر پا رہے ہیں کوشش سب کر رہے ہیں۔ دنیا کو اب کشمیریوں کی آواز ایک آرٹ کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی ہے یہاں پہ، اور دنیا کو بتا رہی ہیں آپ لوگ کہ وہاں پہ بے انتہا ظلم ہے، تو انسانی حقوق کی باتیں بھی ہم سنتے ہیں، تنظیموں کا بھی نام سنا ہے، اور اداروں کا بھی سنا ہے کہ ادارے بھی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، تو کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل غلط ہے، اور بہت ظلم ہے، اور انتہا ہے ظلم کے، اور ظلم بہت پیچھے رہ جاتا ہے یہ لفظ بھی، بالکل جارحانہ رویے ہیں، لیکن کیا کہیں کہ عالمی انصاف خاموش ہے اس سب کے اوپر۔ وہیں جہاں ہم ظلم کی بات کرتے ہیں وہاں ان کشمیریوں کو ٹریبیوٹ دینا بھی ضروری ہے کہ ان کی محنت، ان کی کوشش، اور ان کی میں کہتی ہوں ریزیلینس، کہ وہ کھڑے ہیں تن کے اپنی جگہ پر بھی، اتنے سو دن اگر ہو گئے، اور وہی جیسے ڈاکٹر ثریا بھی بات کر رہی تھیں کہ انسان کے لیے یہ برداشت کرنا ایک بہت بہت مشکل چیز ہے۔ 20 دن سے زائد دن ہوئے جو ان کا بنیادی اسٹیٹس تھا تب سے وہ ختم کیا ہے، اور اب تک جس صورتحال کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن خاموشی ہے۔ بس یہ عالمی دنیا کی خاموشی زیادہ تشویشناک ہے کہ کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ بینگ اپنی کیپیسٹی میں استاد ہونے کے ناطے ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کام کرنے پہ، اسٹوڈنٹس خود ولنگ ہوتے ہیں۔ یہ جو میرا کام ہے یہ بھی میری اور میری ایک اسٹوڈنٹ کا مشترکہ کاوش ہے۔ ہم نے اقبال کے کام سے، اقبال کی شاعری سے شاہین کا کانسیپٹ لے کے اس سے ریفلیکٹ کیا ہے کہ کشمیری نوجوان جو ہے اس کی محنت اور اس کی مشقت جو ہے، اور وہ کس طرح شدید مشکلات کو فیس کر رہا ہے بہادری کے ساتھ۔ اور یہ جو لائٹ اوپر سے آپ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہے، یہ ڈیجیٹل آرٹ ہے، تو اس کے وجہ سے وہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ہوپ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے، وہ ابھی بھی کھڑے ہیں اپنی جگہ پر، اور وی آر ہوپ فل ایز مسلمس کہ ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا۔ مختلف جگہوں پہ ہم کشمیریوں سے بھی سنتے ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان نے کشمیریوں کے لیے اب تک جو رول ادا کیا ہے، آپ تو ایک آرٹسٹ ہے، لیکن جو اب تک ان پاکستان کا رول ہے کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں، میرا خیال ہے کہ کسی پہ فنگر پوائنٹ کرنے کی بجائے مجھے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ایک استاد ہونے کے ناطے کیا میں مطمئن ہوں، کیا میں اپنا رول پلے کر رہی ہوں، میرے پاس بچیاں آتی ہیں جو کشمیر سے ہوتی ہیں، میں ان کے لیے کیا کر پا رہی ہوں یا کیا کرتی ہوں۔ اگر میرے خیال میں ہر انسان انڈیویجولی اپنی کیپیسٹی میں ہی کرنے لگ جائے تو وہ بھی بہت ہے، اور یہ کام اور اس میں حصہ لینا اسی کاوش کا حصہ ہے کہ اپنی اپنی کوشش ہم سب کریں۔
920 سے زائد دن ہو گئے جو ان کا بنیادی اسٹیٹس تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، مطلب ختم کیا تھا بھارت نے. تو اب جو صورتحال ہے، اپنے آرٹ میں کیا چیز آپ نے دکھایا ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ بس ان کو ٹریبیوٹ دینا ہی مقصد تھا میرا. میں نے شاہین کا سمبل اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو کشمیری ہے اس کی جو اسٹرگل ہے اور جو اس کی ریزیلینس ہے ہم اس کو بھول نہیں رہے، ہم اسے اوور لک نہیں کر رہے. یہ جو کلرز ہیں وہ آپ کو ڈپکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں جو جنت نظیر وادی کے لیے سب جنت کے اور وہ گرین اور اس طرح کے کلرز استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے آگ کے کلرز ہم لوگوں نے اس کی جگہ پہ یوز کیا. اس کی وجہ یہی ہے جی، اس کا انتخاب کرنے کی وجہ یہی ہے کہ بے شک وہ جگہ جیسی بھی ہے لیکن اس وقت جو کشمیری وہاں پر زندہ ہیں نا، وہ کسی دوزخ سے کم ماحول نہیں ہے ان کے لیے. تو اور اس میں ان کا زندہ رہنا اور اپنی جدوجہد جاری رکھنا وہ شاہین سے کم نہیں ہے. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ میرا اسلام آباد سے تعلق ہے، ویژول آرٹسٹ ہوں میں. یور گڈ نیم؟ سائمہ عامر. سائمہ، کیا کہیں گی اپنے آرٹ کے حوالے سے جو آج آپ نے یہاں پہ آرٹ اپنا لگایا اور آرٹ ایگزیبیشن میں آپ نے شرکت کی اور مختلف چیزیں دیکھی، مختلف آرٹسٹ یہاں پہ آئے اور خاص کر آرٹس جو تھا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم تھا وہی مطلب دکھانے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے تھے، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں ہم سب نے جو ہے کشمیر کے میں جو وائلنس ہو رہی ہے انسانیت کے خلاف جو ہے وہاں پہ انسانیت سوچ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے ہم نے یہاں پر کچھ پینٹنگز جو ہیں وہ شو کی ہیں تاکہ ہم عوام کو دکھا سکیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے کشمیر میں جو انڈیا کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم نے جو ہے ایون جیسے میری پینٹنگز میں بھی میں نے جو ہے وہ بلڈ کے طور پر ریڈ کلر کو یوز کیا ہے جس سے پتہ چلے کہ عوام بھی یہ سب پوری دنیا لوگ کتنے مشکل میں دنیا تک پیغام پہنچے کہ وہاں پر کشمیری ہمارے بھائی جو ہے وہ کس قدر تکالیف آج کل سہ رہے ہیں اور ان کو انسانی جو ہے آزادی نہیں ہے، ان کے جو حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے؟ سر میرا نام غلام مصطفیٰ سر، اور میں نیف رائے پور کیٹرنگ سروس میں کام کرتا ہوں سر. ضلع شیخ پورہ سے میرا ساتھ تعلق ہے. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو بھارتی فوج وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کافی عرصے سے کر رہا ہے، اور اس ظلم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو سر انڈیا کافی عرصے کا سر ظلم کر رہا ہے، تو ہماری بھی یہی سر دعا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، کہ جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں ان کے لیے سر. تو ہمیں بھی سر دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو یہ انڈیا والے کر رہے ہیں کشمیر پہ ظلم. تو یہ افسوس ہے کہ انڈیا والوں کو یہ کیونکہ کشمیر کو آزاد کرنا چاہیے. یہ کشمیری جو چاہتے ہیں وہی ان کو مطلب ملنا چاہیے. اگر وہ علیحدہ ملک کو چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھارت یا پاکستان کے جس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. جی بالکل سر، ان کو حق ہے پورا سر آزادی کا، جیسے ان کا جو فیصلہ ہے وہ ہونا چاہیے سر. وہ ہم بھی سر یہی چاہتے ہیں کہ جو اگر الگ ہو جاتے ہیں سر کہ یہ الگ کیا جائے، جو پاکستان کے ساتھ اگر ہونا چاہتے وہ بھی فیصلہ سر اگر ان کے حق ہے وہ ہونا چاہیے، حق ان کے ملنے ہیں حقوق. انسانی حقوق کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تنظیمیں بھی ہے، عالمی لیول پہ لوگ سیمینار بھی کرتے ہیں، لیکن کشمیر میں جو انسانی حقوق پامال ہو رہا ہے ان کے لیے نہ کوئی اس طرح مطلب کام ہو رہا ہے دنیا کے لیول پہ، اور نہ کوئی اس طرح آواز اٹھا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو سر آواز ہر کسی کو، جو مسلمان ملک ہیں سر، ان کو مل کے یہ آواز اٹھانی چاہیے. ان کو جو حق ان کا ملنا چاہیے. ان کو جو بھی ظلم ہو کافی عرصے سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بھی ان کے لیے سر مسئلہ نہیں حل ہو رہا. تو یہ کچھ نہ کوئی تو سر پوری عالمی برادری کو سوچنا چاہیے کہ ان کو جو ان کے حقوق ہیں سر ان کو ملنے چاہیے سر. کشمیریوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اور دوسرا یہاں پہ جو آرٹ ایگزیبیشن کیا تھا، مختلف تصویری نمائش تھی اور مختلف قسم کی تصویریں یہاں پہ لگائی گئی تھی، اور اس میں دکھایا گیا تھا کہ کشمیر میں بھارتی فوج جو کہ بے انتہا ظلم کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو سر ظلم تو ہو رہا ہے، ہر کسی کو سر پتہ ہے کہ ظلم جیسے ہو رہا ہے، تو دیکھ رہے ہیں ہر مسلمان دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو بھی یہ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر کشمیریوں پہ، تو یہ ظلم سر رکنا چاہیے. یہ ان کا جو بھی سر ان کے لیے
ہماری دعائیں ہیں سر کشمیریوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے جو 920 دنوں سے زیادہ دن ہوئے جو جس ظلم کا وہ مطلب مقابلہ کر رہے ہیں، جو ان کا بنیادی اسٹیٹس تھا وہ بھی ختم کیا تھا بھارت نے، تو اب تک جو ظلم 920 دن سے زائد کے ظلم کے حوالے سے کیا کہیں گے اور وہاں کے لوگوں کے لیے میسج کیا ہے؟ ان کے لیے سر میسج یہ ہے کہ ہم ان کے لیے سر دعائیں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، تو ہماری دعا بھی ان کے ساتھ ہے کہ ان کو سر آزادی ملے، تو ان کو سر ان کے ساتھ ہم مل کے چل رہے ہیں اور چلتے ہیں، ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو سر یہ جو بھی ہے مسئلے مسائل جو ان کے لیے بن رہے ہیں، مشکلیں پیش ان کے آئی ہوئی ہیں، تو سر ان کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ مسئلہ ان کے لیے حل و آزادی ان کو ملنی چاہیے. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے ہے؟ میرا نام عبد الخالق ہے، میں آزاد کشمیر ضلع مظفر آباد چکار سے تعلق ہے میرا. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فوج وہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جو کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور اس ظلم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور ہمارے تمام مسلمان عالم اسلام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس کا کلا کما کیا جائے اور اس کا فیصلہ انتہائی مناسب طریقے سے کیا جائے. انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہے، انسانی حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کشمیر میں جو انسانی حقوق پامال ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے، اور دنیا کیوں خاموش ہے؟ یہ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے. ہم مسلمان جو خاموش ہیں، ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور عالم جو تنظیمیں ہیں ان کو اس میں بیداری کا ثبوت دینا چاہیے، اور انتہائی سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے ہمیں، کیونکہ خاموشی جو ہے نا یہ کسی بھی ظلم کو سہنا یہ کفر میں آتا ہے، اور ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. آواز اٹھانا ضروری بھی ہے. جو ظلم وہاں پہ ہے، اکثر ہم کشمیریوں سے سنتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستانی حکومت یا پاکستان نے ان کے لیے جو کردار اب تک ادا کیا ہے، کیا آپ کشمیری اس سے مطمئن ہیں؟ کافی حد تک تو مطمئن ہے، لیکن اس کو صرف سیاست پر مبنی نہیں رکھنا چاہیے، اس کو حقیقت میں لانا چاہیے، کیونکہ سیاست تک رکھیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اس کو جو ہے نا ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں 920 دن سے زائد دن ہوئے، جو ان کا بنیادی سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور دوسرا اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ جو یہ انہوں نے کشمیر کی حیثیت ختم کی ہے، اس کے بارے میں انتہائی افسوس ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ تھا. اس کو اگر عالمی سطح پہ متنازع ہے تو متنازع رہنا چاہیے تھا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہونا تھا. تو اگر یہ کام ہو گیا ہے تو اس کو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے، ہمیں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام رک جائے. جو ہو گیا ہے اس کو واپس ہمیں پہلی جگہ پہ لانا چاہیے ہمیں. اور ریفرینڈم ہونا چاہیے. کشمیری جس کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں یا علیحدہ ملک وہ چاہتے ہیں تو وہی کرنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ ہاں، ایسا ہونا چاہیے، ریفرینڈم ہونا چاہیے، اور وہ کشمیری جس کے ساتھ رہتے ہیں تو رہنا چاہیے ان کو. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے ہے؟ سر میرا نام محمد عثمان خان، ضلع باغ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظلم کے حوالے سے، جو وہاں پہ کافی عرصے سے بھارتی فوج کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو اس ظلم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر میں حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ OIC اور اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کرے، اس لیے کہ 75 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے آزاد کشمیر کا، اور مقبوضہ کشمیر کا سوری. تو ابھی تک ان لوگوں نے ہمیں ٹرکانا ہی مناسب سمجھا، ہمیں پھدو لگانا مناسب سمجھا. ہمارے ساتھ بحیثیت قوم جیسے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کا ایسے ہو نہیں رہے. تو میری ریکویسٹ ہے حکومت پاکستان سے یہ بھی، اور یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اس خاص کر کشمیر کے ایشو پہ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں یہ صرف ابھی تک سیاست کر رہی ہیں، یہ سیاست سے باہر نہیں نکلے.
بنیادی حل ضروری ہے. حل ضروری ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے، آپ کو پتہ ہے عورتوں کی عصمت داری، بے گناہ معصوم نوجوانوں کا قتل عام، یہ وہاں پہ معمول بن چکا ہے. جو ہندوستانی آرمی جو ظلم ڈال رہی ہے، ہماری ریکویسٹ ہے یہ حکومت پاکستان سے، خاص کر جناب محترم عمران خان صاحب سے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے، جنہوں نے یہ معاملہ کافی بہتر انداز سے اٹھایا. 70 سال سے اگر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد کسی نے یہ معاملہ اٹھایا تو وہ یہ لوگ ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہاں پہ عورتوں، بچوں، بزرگوں، ان لوگوں پہ ہونے والے ظلم مظالم بند کروائیں اور ہمارا ساتھ دیں حقیقی عملی طور پہ. انسانی حقوق کی باتیں بھی ہوتی ہے، تنظیمیں بھی ہے، دنیا میں بھی انسانی حقوق کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، لیکن کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ سر دیکھیں، جیسا کہ پچھلے عرصے میں آپ نے اسرائیل کا ایشو دیکھا، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے اسرائیل کا ایشو دیکھا. اس پہ اگر پوری امت مسلمہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے، یک زبان ہو سکتی ہے، تو کیا کشمیر میں ہندو بستے ہیں، سکھ بستے ہیں یا یہودی بستے ہیں؟ ان کو اس معاملے پہ یکجا ہونا پڑے گا، ورنہ یہ کشمیر کی تباہی نہیں، یہ ہماری پاکستان کی تباہی کا باعث بنے گا. یہ ہوگا بھی ایسے. کشمیر کے حوالے سے ہم اکثر کشمیریوں سے یہ سنتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور پاکستان کا جو کشمیریوں کے لیے رول ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ سر میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا مطمئن ہوں، لیکن فلی مطمئن اس وقت ہوں گا جب یہ سیاست نکل کے عملی طور پہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ابھی بغیر ہتھیار کے، پتھروں کے ساتھ اگر اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے تو وہ ان کا حوصلہ اور ہمت ہے. 220 دن سے زائد دن ہوئے جو ان کا بنیادی اسٹیٹس تھا وہ بھی ختم کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور کشمیریوں کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ سر ان کے اسٹیٹس کے بارے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ غیر ریاستی لوگ جیسے ہندوستان کے ہندو پنڈتوں کو وہاں بات کیا جا رہا ہے، جو ظلم ہے، سراسر ظلم ہے یہ. اور ان کے لیے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خون کا آخری قطرہ تک کشمیر کے لیے حاضر ہے، اور پاکستان کی فوج کے ساتھ اگر فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ آواز لگائیں گے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. آپ کا نام اور تعلق کہاں سے ہے؟ ذیشان احمد، بلانگ کرتے ہیں لالا مسا، گجرات سے. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظلم کے حوالے سے؟ کافی عرصے سے کشمیریوں کے ساتھ بھارتی فوج جو ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو دنیا کا بہت بڑا المیہ ہے، یہ دنیا کو سمجھنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی OIC کا اجلاس ہونا بھی ہے پاکستان میں انشاءاللہ، تو اس میں بھی پوری دنیا کو، جو مسلم امہ ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہونا چاہیے، ایک یک زبان ہو کے دنیا کو یہ میسج دینا چاہیے کہ جو کشمیر میں اتنے 70 سالوں سے یا جتنے بھی ٹائم ہو گیا ہے، تو اس سے یہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ کھلی دہشت گردی ہے، جو کہ دنیا اس پہ خاموش ہے. جو دنیا پوری اس پہ سائلنٹ ہے، خاموش ہے، وہ بالکل آواز نہیں اس پہ اٹھا رہی. تو اس پہ مسلم امہ کو کم سے کم یہ، اگر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ OIC کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں اگر پاکستان کے جو حکمران ہیں ہمارے، عمران خان صاحب ہیں اور ان کی دیگر ٹیم ہے، جو اگر وہ اس بات کے اوپر پوری اسلامی دنیا کو اس کا بات پہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے نا اپنا ایک میسج دیں، اور ایسا میسج دیں کہ وہ جو ہے پوری دنیا یہ سمجھ جائے کہ کشمیر کو جو ہے تو اس کے اوپر بات کیے بغیر جو ہے تو کوئی حل نہیں ہے. ضروری ہے حل اس کا تلاش بھی کرنا چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہے اور انسانی حقوق کے لیے لوگ آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن کشمیر میں یہ آواز نظر نہیں آ رہی، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو سیدھی دہشت گردی ہے نا. اگر آپ دنیا میں دوسری جگہ پہ، آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹیررزم ہوتا ہے تو اس کو آپ دہشت گردی کا نام دے دیتے ہیں. کسی بھی دنیا کے کسی بھی XYZ کنٹری میں چھوٹا سا بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو دہشت گردی کا نام دے دیتے ہیں. لیکن یہ 70 سالوں سے جو لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ دہشت گردی کی آواز کیوں نہیں دیتے؟ اس کو بھی آپ دہشت گردی سے جو ہے تو اپنا اس کو زبان دیں، اس کو بھی دہشت گردی کاؤنٹ کریں، اور پوری دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے
چاہے وہ غیر مسلم دنیا ہے چاہے وہ جو ہے تو مسلم دنیا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کھلی دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کا ہر طرح سے سد باب کرنا ہوگا۔ کشمیریوں سے ہم اکثر سنتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ میچ ہو بھارت کے ساتھ تو وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو اب تک پاکستان نے کشمیریوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، کیا آپ اسے مطمئن ہیں؟ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، اگر اب تک بھی جو پاکستان کی وجہ سے ہی دہشت گردی جو ادھر ہو رہی ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستان کی اگر فیور اور پاکستان کا ساتھ اگر کشمیر کو حاصل نہ ہو تو وہ تو کب سے جو ہے تو کشمیر کو جو ہے تو جلا چکے ہوتے، لیکن یہ پاکستان کا ساتھ ہونے کی ہی وجہ ہے کہ کشمیر اب تک جو ہے تو اپنے پاؤں پہ الحمدللہ کھڑا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ آزاد بھی ہوگا، پاکستان کے ساتھ سے ہی آزاد ہوگا۔ 920 دن سے زائد دن ہوئے جو ان کا بنیادی سٹیٹس تھا وہ بھی ختم کیا بھارت نے، اور وہ لوگ جو مشکل میں ہیں، کیا کہیں گے اس مشکل کے حوالے سے جو 920 دن سے کشمیری ان کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اور دوسرا آپ کا کشمیریوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں یہ 920 دن تو وہ ہیں جو ابھی دنیا کاؤنٹ کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو اتنے سال گزر چکے ہیں وہ بھی تو آپ نظر میں رکھیں کہ وہ اس سالوں میں اس سے زیادہ جو ہے تو ظلم و ستم گزرا ہے، ٹھیک ہے، عزتیں پامال ہوئی ہیں، جو ہے تو خون بہے ہیں، بیجا جو ہے تو ان کا جو ہے نا خون بہایا گیا ہے۔ تو یہ 920 دن تو اس وجہ سے ہے کہ یہ دنیا کے اوپر میڈیا کے اوپر اس کو جو ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اس چیز کو سمجھے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہسٹری ہے وہ یہ بتا رہی ہے اور کھلی کتاب ہے کشمیر پوری دنیا کے لیے۔ تو یہ میرا تو بچے کو ظلم کا پتہ ہے۔ جی ہاں بالکل، جو کشمیر میں جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے یا ہوا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، دنیا لا علم نہیں ہے، لیکن صرف وہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ یہ صرف دنیا کا پیغام کیا ہے کشمیریوں کے لیے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ ہمت نہیں ہاریں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا اسلامی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس OIC کے اجلاس میں بھی انشاءاللہ امید ہے، پر امید ہے، پاکستانی قوم بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی آزادی کی راہ ہموار ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو مسلمانوں کو کسی جگہ پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا، انشاءاللہ وہ اپنے جو ہے تو عزائم اور اپنے جو ہے نا مقاصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ کتن کو چکم دلتا د کشمیر په حواله د ایگزیبیشن انعقاد شوی وو، په دې کې دلته چې کوم راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. په مقبوضه کشمیر کې چې کوم بھارتي فوج د کشمیریانو سره کوم ظلم زیاتې کوي، ټولو یې غندنه هم وکړه، او دوی و چې موږ صرف تصویري په نمایش باندې دنیا ته دا پیغام ورکوو چې کشمیریانو سره بھارتي فوج چې کوم دی هغه ډېر زیات ظلم زیاتې کوي. د هغې د ودرولو دپاره دی په نړیوال کچ نړۍ دی په دې دپاره خپل کردار ادا کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.